پہاڑوں میں غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا, جانوروں میں غور کرنے کا, منہ سے بولیں آپ لوگ, اللہ نے حکم دیا, اپنی ذات میں غور کرنے کا, وفی انفسکم, اللہ نے پرندوں میں غور کرنے کا, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات, دیکھتے نہیں یہ کیسے پرندے پر پھیلائے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, کیسی ایڈجسٹمنٹ, ہوا میں ایسے ٹھہر جاتا ہے آرام سے. جہاز اڑتا ہے رکتا نہیں ہے, رک گیا دھڑام سے نیچے. جہاز میں ریورس گیئر ہے کیا؟ پرندے یوں جا کے نا ایسے بھی ہوتے ہیں. آپ مکھیوں کو دیکھو ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ رہی ہوں گی اور پیچھے بھی آ رہی ہوں گی. کہتا ہے بھائی یہ پروں کو کس طرح سے گھمایا کہ تو ریورس میں جانا شروع ہو گئی. اس کے اتنے سے پر ہیں مکھی کے, اتنے چھوٹے چھوٹے ہلکے, اس کو جوڑ کے لگا دیا, ان ایسی بھرمناتی بھی جا رہی ہوتی ہے کہ نہیں جا رہی ہوتی, کیا اسپیڈ ہوتی ہے اس کی. مچھر کے اتنی سی کھوپڑی ہے, اللہ نے مچھر میں غور کرنے کا حکم دیا, فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ مچھر کی مثالیں دے رہا ہے. مشرکین کہتے تھے یہ کیسا خدا ہے جو مکھی اور مچھر کی مثالیں دیتا ہے. اللہ نے کہا ہمیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ ہم مچھر کی مثالیں دیں, فما فوقہا, بلکہ اس سے بھی کمتر کی, اس لیے کہ وہ مچھر تمہیں دیکھنے میں مچھر لگ رہا ہے, جب تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا اتنی چھوٹی سی چیز کسی ذات کے بغیر, بنانے والے کے بغیر خود سے نہیں بن سکتی. میں نے ایک دفعہ تفسیر ریکارڈ کروائی اس آیت پہ, تو میں نے مچھر کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ کیوں اللہ نے مثال دی ہے. او بھائی مچھر کی پہ کتابوں کی کتابیں ہیں, ختم نہیں ہوگا مچھر. اتنی اس کی اتنا پیچیدہ جانور ہے, اتنی سی کھوپڑی, اس میں 100 آنکھیں لگی ہوئی ہیں کمبخت کے, 100 آنکھیں, ڈیجیٹل کیمرے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے, وہ کتنی چھوٹی اس کے اندر کرنیاں اور یہ سب چیزیں ہوں گی. اور کرتا کیا ہے, اتنا ہوشیار, اتنا ہوشیار. ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہیں. وہ کیسے خون چوستا ہے, ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا. ایسے تو خواتین, استغفر اللہ, یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے, نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون. میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آج, تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ, کیا ہو, یہ مذاق کر رہا ہوں, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں بھائی, یہ اس کو مذاق ہی لیں, سیریس ایسا نہیں ہے. تو وہ مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, مچھر یہ کرتا ہے, اچھا مادہ مچھر خون چوستی ہے, نر نہیں چوستا, یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, نر نہیں چوستا. لیکن اس کی نیت اچھی ہوتی ہے مادہ مچھر کی, کیونکہ اس کو انڈوں کے لیے, مزید مچھر پیدا کرنے کے لیے کیا چاہیے, خون. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی جب شادی ہو جائے تو اگر پریگننسی ہے زوجہ کو, تو اس کی خوراک کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. بعض لوگ میرا آدھا بیان سنتے ہیں, آدھا نہیں سنتے. آدھا یہ سنتے ہیں کہ بچے پیدا کرو, یہ نہیں سنتے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ بھی, بیگم کے آرام کا بھی خیال کرو. تو کیونکہ اگر پریگننسی میں عورت کے مسائل ہوں اور فیڈ کرا رہی ہے اور اس کو پراپر خوراک نہ ملے تو بچے کو تو کچھ نہیں ہوتا, ماں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ماہرین کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بچہ اپنی گروتھ کر لیتا ہے, وہ ماں کا دماغ چوس لیتا ہے پھر وہ, اور اس کی طاقت چوس لیتا ہے ساری, وہ صحیح صحت مندی پیدا ہوگا. بیڑا کس کا غرق ہوگا, ماں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے آدھا بیان نہیں, پورا سنا کرو. 2 شادیوں والا سن لیا, 2 بیویوں کے میں برابری کرنی, حقوق ادا کرنا ہے, اس دن بیان میں تھے نہیں. بچوں نے بیان سن لیا کہ جی جلدی شادی کرنی چاہیے, جلدی شادی کرنی چاہیے, بیان میں تھے, جا کے ابا کو ستانا شروع کر دیا. جس دن بیان میں نے یہ کہا تھا اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں, اس دن اتفاق سے بیان میں آئی نہیں تھے. تو وہ بی بی تمیزہ والا ہو گیا حساب. یہ بی بی تمیزہ جو تھی نماز نہیں پڑھتی تھی. امام صاحب نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی, اس نے کہا وضو تو آتا ہی نہیں ہے مجھے. تو امام صاحب نے اس کو وضو کرایا, کہیں سفر پہ چلے گئے, تبلیغ میں کہیں سال کے لیے چلے گئے, واپس آئے, پوچھا نماز پڑھتی ہو, کہا ہاں. کہا وضو تو کرتی ہو, کہتے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں مچھر. اب مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, مچھر جب بیٹھتا ہے نا, مادہ مچھر, وہ پہلے ایک انجیکشن لگاتی ہے سن کرنے کے لیے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ سرنج ٹھوک دی نا اور خون چوسا, یہ رکھ کے چماٹ مارے گا مجھے, اس کو تکلیف ہوگی. ایک لگائے گا چماٹ اور میں وہیں خونم خون ہو جاؤں گی, پوری نسل مچھروں کی ہمیشہ کے لیے ختم.
تو اس نے اپنے جنازے نہیں اٹھانے. اس نے کہا خون مجھے انسان کے علاوہ فی الحال کہیں سے مل نہیں رہا, یا تو کوئی بھینس ویس ہوتی ادھر چلی جاتی وہ مادہ مچھر, تو انسان پہ آ کے بیٹھتے ہی سب سے پہلے ایک ٹیکا لگاتی ہے سن کرنے کا. یہ دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس, کس نے سکھایا؟ دماغ ہے کتنا سا اس کا. یہ تو اویئرنیس ہماری نرسوں کو نہیں ہوتی, بعض ٹیکا پہلے لگ جاتا ہے اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے آدمی کی, پھر خیال آتا ہے بھائی پہلے اس کو سن کر دینا چاہیے. مچھریا سے یہ غلطی کبھی بھی بولو نہیں ہوتی, مچھریا سے غلطی نہیں ہوتی. تو وہ کیا کرے گی, پہلے ایک ٹیکا لگا کے سن کرے گی, بلکہ نہیں, وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اس میں, وہ کیمیکل چھوڑے گی, اس سے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے. سن ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرا ٹیکا لگاتی ہے, سرنج داخل کر کے طبیعت سے چوستی ہے, اور پھول کے کپا کیسی موٹی ہو جاتی ہے نا. اس وقت بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اس کو ایک چماٹ لگائیں اور دار فانی سے ہمیشہ کے لیے اس کو کوچ کرا دیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, بہت کم پتہ چلتا ہے, کیونکہ وہ جگہ سن ہو چکی ہے, اس پہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر آرام سے اڑ کے جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں خارش ہوتی ہے. وہ خارش کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا تھا نا سن کرنے کے لیے, وہ کیمیکل اب اپنا اثر دکھاتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ مچھر کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا. یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے جس سے اللہ کو شرم آئے کہ میں غلط مثالیں دے رہا ہوں. تم ایک مچھر پیدا کر کے دکھا دو. مکھی کی اللہ نے ایسی خاندانی مثال دی ہے قرآن میں. جو خدا کو مانتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں, اللہ نے کہا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو نا کہ یہ تمہیں اولاد دیں گے, یہ تمہیں یہ کریں گے, یہ مثال مزاروں پہ بھی فٹ ہوتی ہے. جو داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی, جو جاتے ہیں بزرگوں کی مزاروں پہ کہ یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوں گی, ان پہ بھی مثال بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, اسے غور سے سنو. میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے, جیسے ہی پڑھتے نا ایک دم حضرت کی آواز بلند ہو جاتی, پھر آواز تھوڑا ڈاؤن کرتے, پھر دوبارہ پڑھتے, پھر حضرت فرمایا یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے جوش آ رہا ہے اس لیے مجھ سے آواز کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اتنی مزیدار آیت. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے سارے انسانوں, صرف مسلمانوں کو اللہ نے اس آیت میں خطاب نہیں کیا. ہندو, عیسائی, سکھ, مزار پرست لوگ سب داخل ہیں. کیا فرمایا؟ ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم انسان کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا, بھائی اللہ جو عرش پر بیٹھا ہوا وہ ایک مثال بیان کر رہا ہے, وہ ہلکی مثال ہو سکتی ہے؟